تیار کر کے جامی صاحب کے سامنے کھانے طعام میں رکھ دی، ان کی دعوت کی، لیکن جس وقت انہوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے قومی بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ جب کھڑی ہو گئی، ان کا حرام چیزیں مجھے کھلاتا ہے؟ یہ فیض الباری شرح بخاری جلد دوئم صفحہ 61 لکھتا کون ہے؟ انور علی شاہ صاحب کاشمیری۔ شاہ کے نام سے لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے کہ سید ہے، سید اکابر دیوبند کتاب ہے اردو میں لکھی دیوبندی علماء کی، اس کے اندر بتایا ہے کہ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے سید نہیں، انور علی شاہ صاحب لولابی۔ یہ تو ٹرک پیدا ہو گیا جس کسی کا ہاتھ کسی نے چوم دیا ہے، یا آگے سید لکھا یا پیچھے سید لکھا۔ دلی ہم نے دیکھا کہ دوائیاں بیچا کرتا تھا پٹھان، سلاجید بیچا کرتا، یہ سلاجید یہ اصلی بات ہے۔ اگر آدمی کھا لے لنگور کی طرح چلان لگاتے ہیں، اور ہم سچ کہتے ہیں، جو نہیں یقین نہیں کرتا پکا حرامی ہے، اور ہم جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، کیوں کہ میرا گھر مسجد والی گلی میں، میں پکا شاہ جی ہوں۔ شاہ جی اس ریٹ پر بنتے ہیں، سمجھ آئی بات؟ اس کے اندر ہی لکھا ہے کہ حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان رضی اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں، اسی صفحے کی بات ہے۔ اقضا نقل شطروفیو وبسقہ المحدثون عن الشیخ عبد القادر الجیلی رحمہ اللہ تعالیٰ قال یذکر الناس اذ جاءت حدیث تصیغ شب اشب علی الشیخ علامہ فدعا علیہا۔ چند مفتی ہے جیسا کہ منہ کوڑیا اکھیر سے دیئے باریک صاحب نے کہتا کوئی کسید نہ کوڑا یا کیا بات ہے یہ نا کسر پڑھے رہے پترہ کی مفتی آخوار ہوئے اتنا ظلم کیتا ہے کارشی بڑا تو دنگر بھی کلے تڑائی کے جو اس کو مفتی کر دیا انور علی شاہ صاحب اللہ بھی فرماتے ہیں کسی کتاب فیض الباری شرح بخاری جلد 261 پر، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان واز فرما رہے ہیں اور ایک چیل فضا میں منڈلا رہی ہے، سیدھا اڑنے کو کہتے ہیں اڑنا، اس طرح دائرے میں اڑنا اس کو کہتے ہیں منڈلانا، منڈلا رہی ہے، شور کر رہی ہے، آپ کو گرام گزرا، آپ نے کہا مت مر جا، اوپر ہی مری نیچے آ کے گری، اس بات کا ثبوت کہ اوپر ہی مری، اگر نیچے آ کے مرتی تو پھڑکتی، نیچے آئی پھڑکی نہیں، معلومہ وہاں سے رخصت ہی ہوتے وقت جب آپ فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا یار اس چیز کو باہر پھینک دو، انہوں نے کہا یہ جس کو فرمایا تھا مت تو مر گئی، اپنا خون میں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کو حکم سے کھڑی ہو جائے، اسی وقت وہیں سے اٹھی فضا میں اڑ رہے ہیں۔ یہ دونوں باتیں انہوں نے اس جگہ لکھی ہیں، یہ ثابت کیا کہ ولی مردے زندہ کر سکتے ہیں، جو جامی مردے زندہ کر سکتا ہے وہ کہتا ہے سردل قدمت جملن یادن دو بگو تند، کتنے وہ صاحب جو کہہ رہے تھے میرے ساتھ کنفرم کے ساتھ پڑھو، اب میں تم سے کہتا ہوں میرے ساتھ مل کے پڑھو، زناتے تجھے گویم یا غوث سکلینا محبوب خدا ابن حسن آل حسین سردر قدمت جملن یادن دو بگو تند اللہ لقد آسرک اللہ علیہ۔ سمجھ پا گئی بات؟ یہ جامی کی شادی ہے، جس حد کوئی کسی کی بزرگی کا دعویٰ کرے اس کی کنفرمیشن کا کیا طریقہ ہے؟ واقعات کو کوارڈینیٹ کرتے ہیں، سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کو کوارڈینیٹ کیا، آپ نے جب فرمایا کہ قدمی حاضہی، یہ میرا قدم جو ہے اللہ رکوت کل ولی اللہ، اگر اس میں صرف آپ کے ماننے والے اس کو کنفرم کرتے نا تو پھر یہ باعث قسم کی شہادت ہوتی، انٹرسٹڈ ایویڈنس ہوتی، جیسا سالہ بہنوئی کی تصدیق کرتا ہے، یہ انٹرسٹڈ ایویڈنس نہیں ہے،
اس وقت خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار اصفہان کے پہاڑوں میں تھے. انہوں نے اس سے گردن اپنی آگے کی کہا الراس والعین، باقیوں کی گردن پر رکھیں، میرے سر پر رکھیں، میری آنکھوں پر رکھیں. آپ کا خالہ زاد بھائی ہوں، ایک رشتے میں ماموں لگتا ہوں، ایک رشتے میں بھانجا لگتا ہوں. میرے گردن پر نہیں رکھے، میرے سر پر رکھے، میری آنکھوں پر رکھے. وقت لکھ لیا گیا، ڈیٹ لکھ لی گئی، آواز کی ساخت کو پہچان لیا گیا. جب سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں آئے، اس میں سب سے پہلا آدمی جس نے آپ کی بارگاہ میں اپنی گردن رکھی تھی اس کا نام تھا ابو الحسن علی ہیئتی. یہ پہلا آدمی سے گردن رکھی. انہوں نے وہ وقت نوٹ کر لیا. ادھر سے جب خواجہ غریب نواز تشریف لائے، ایک طبقہ اب چشتیوں میں ایسا پیدا ہو گیا، وہ سمجھتے شاید اس میں ہماری حد تک ہے. وہ کہتے ہیں خواجہ غریب نواز کی ملاقات ہی نہیں ہوئی. یہ سراسر جھوٹ ہے. یہ باقاعدہ بجت اسرار میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز آئے، وہ قوالی سننے کے بڑے عادی تھے، پر آپ بھی ڈرتے بڑے. انہوں نے کہا جناب تسا قوالی کی آرام آکھ رہے ہو، لیکن میں تو نا مہمان اور سا قوالی نے خود بس کرو. انہوں نے کہا اس سارے ایریے جتنے گویے سے، جتنے بجنتر سے، جتنے ساز سے، وہ سارے پنی تروڑی لدایا کری سٹے. انہوں نے کہا پاڑی سے مالی نہیں، زور لاؤ قوالی نہ خود بس کرو. انہوں نے کہا ایک سارنگی نواز صاحب اللہ وہ ہمارے آنے کو پہلے مری گیا سا. لوگوں سے بہت اچھا بجنتر سے، اچھا گویا سا. وہ میاں تان سین نے جوڑا نہ گویا سا. میاں تان سین جلال دلت کو نے زبان کرایا. اسے چل رہے ہیں، اسے گل کر رہے ہیں، قبرہ پر گئے اور کم بیدن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. اب سارنگی بجاتے ہوئے کھڑا ہو جا. ان کا میرے بھائی کو قوالی سناؤ، اس کے بعد پھر واپس چلا جائے. کہتے ہیں یار مردے زندہ کرنا تو ثابت ہے، لیکن یہ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز جو ہے یہ ثابت نہیں. کتاب الشفا کے اندر امام قاضی ایاز نے لکھا کہ ایک صحابی حاضر ہوئی، حضور میرا ایک ہی بیٹا تھا، مر گیا ہے، دعا کریں یا میں مر جاؤں یا وہ زندہ ہو جائے. آپ نہ تیرے مرنے کی دعا تو نہیں کر سکتا، اس کی زندگی کی دعا کر سکتا. قبرستان پہ تشریف لے گئے، اللہ کے اوپر سے کھڑا ہو جا. پورا قبرستان کھڑا ہو. آپ نے فرمایا میں نے تو صرف اس آدمی کے متعلق کہا تھا، کہا رب نے ہمیں کہا میرے محبوب نے نام نہیں لیا، یہ سارے کھڑے ہو جس کو پسند کرے گا وہ رکھ لے. علامہ زرقانی کہتے ہیں اس کی شادی ہوئی، اس سے اولاد ہوئی. یہ بحث یہی ختم نہیں ہوتی، یہ بحث اس پر چلی جائے گی حضور کے والدین کو زندہ کیا گیا، حضور پر ایمان لائے، ان کا ایمان قبول ہوا کہ نہ ہوا. کہتے مردے زندہ کرنے تو ثابت یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایمان تو قبول نہیں ہو. جو مردے زندہ کر سکتا ہے وہ ایمان بھی مقبول کرا سکتا ہے. اب یہ فیصلہ کہ سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کا وہ قدم ٹیمپریریلی ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے، اس بارے میں اگر امام ربانی مجدد افسانی شیخان سندی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت پیش کر دو تو تھوڑی ہوگی. پھر خیرے پھیرے کوئی ٹائم اوپر ہوئی ہے، لیکن ذمہ دار جلا اکلے والے ہونا تو آج حال چھوڑو نا، کل ہے ویسا انگ کپی سکتے. پتہ نہیں تو سب کچھ کر گیا کیا ہے یا یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا لکیرہ جی ہمارے نا اس نے لیاں ہونیاں نا اردو جوئیاں ہونا کیا ہے، جوئیاں سیاڑ جنہ کیا ہے وہ پھر یہاں
ایک اور انگ کپی کے نہیں صبح ایسا تو کہ تمہید بجی کوئی کم کی شروع کی تھا اس گلی شہادت کو نبی پاک علیہ السلام نے بیان تو ثابت ہے سرکار نے فرمایا جنہیں تم قرآن مجید ختم ہو جا کرو اسے ڈیرے نہ لائی کریا کرو بوڑھی اپنا سفر شروع کرنے والے بنو جب ناز پڑھی جانا مولوی پھر آنا الحمدللہ رب العالمین یہ ضرور نہ فرمان ہے اسے پڑھی تو بس نہ کرے کرو موڑی تو انگ کپیا کرو یہ خواجہ حضرت امام ربانی مجید حسین شیخ احمد ثانی آپ کا یہ لیٹر نمبر 123 ہے اور اس کے اندر یہ فارسی میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہا کہ یہ جو حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان کا کاندھے پر ختم ہونا ہے اور فیضان ولایت کرنا ہے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے یہ سوال یہ حکم منتقل مجدد رفسانی زیرہ کے درمیان معنی مجدد رفسانی در مکتوبے از مکتوبات جلد ثانی اندراج یافتہ استر کہ ہر چھ از قسم فیض در آمدت و امدہ برسد بتوصف او باشد ہر چند کے اکتاب و اوتاد باشن و بدلا و جواب وقت بان ان کا کہ یہ جو آپ نے جواب دیا ہے کہ یہ قیامت تک سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک جو ہے فیضان ولایت ان سے ہوگا وہ شعر جو حضرت غوث پاک کا اپنا ہے وہ انہوں نے لکھا ہے افلت شموس الاولین و شمسنا ابدن الافق الاولی لا تغربو پہلوں کے سورج طلوع بھی ہوئے پھر غروب بھی ہوئے لیکن میرا سورج طلوع ہوا ہے غروب نہیں ہوگا اس پر ان کا ایک مرید ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنے جلد نمبر 2 میں مکتوب نمبر 4 کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ آئندہ میں یہ فیضان تقسیم کیا کروں گا پھر یہ ٹوٹ نہیں جاتا ان کا یار میں اس کو تمہیں سمجھا نہیں سکا قصہ اصل یہ ہے میں سرکار بغداد کے بیہاف پر جدھر جدھر سرکار فرمائیں گے ان کے مطابق تقسیم کروں گی ان کا نائب کی حیثیت سے میں کام کروں گا لیکن فیضان ولایت بنیادی طور پر حضرت والی بغداد مکتوب صدو بستو سون یہ اردو میں جو لکھی ہوئی ہے اس کا نمبر ہے صفحہ 1226 ہوتا ہے اور مکتوب نمبر 123 ہے یہ سب سے آخری مکتوب ہے اس کے اندر انہوں نے بالکل یوں لکھا ہے کہتے ہیں کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان کو کس زمرے میں شمار کرنا چاہیے ان کا دراصل قصہ یہ ہے کہ 2 راستے رب سے ملنے کا ایک واسطے سے ایک بلا واسطہ بلا واسطہ یہ شان ہے نبیوں کی دوسرا ہے واسطہ اس راستے میں نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک ہے خاتون جنت کی ذات پاک ہے علی مرتضیٰ کی ذات پاک ہے امام حسن کی ذات پاک ہے امام حسین کی ذات پاک ہے جرا سیدہ کی تکت پائے نہیں حق کڈ ہے تو اس نے پترہ کی جگہ برا سمجھا تو اس کی ولی برا سو خاتون جنت اس کو کس طرح ولایت عطا کرے گی جو اس کے اولاد کا دشمن ہے جھوٹیاں صوفیاں دی بڑی نشانی سیدہ کو ذرا حسین آگوا شیعہ پوچھتا مولوی کو سکھ یہ سکھا سودا نہ دیتا دارا مولوی صاحب بولے گا کہ سکھ بھابی اور سکھا کی درکانے میں طریقہ کوئی تجربہ نہیں بولے کہ سکھا کو سودا لیکن سکھ وہ لفظ شیعہ کا ہر سید کے خلاف ایک کو دینا کرتے ہیں یہ باتیں آپ کو میں نے حضرت مجدد رفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے واضح کر دی کہا کہ ان کا سلسلہ تعلیمات جو ہے وہ ان کے تحت ہی رہے گا لیکن والی بغداد اس ڈپارٹمنٹ کے انچارج ہوں گے اور قیامت تک ان کا سلسلہ فیضان ولایت ان کے پاس ہے یہ اس مکتوب کے اندر لکھا ہوا ہے اب میں اجازت چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم اوپر ہو گیا ہے میں زیادہ ذکر کو آزمانا نہیں چاہتا پھر بہت سارے اجازت جو اور لایا ہوا ہو پھر دوسری ملاقات میں انشاءاللہ پیش کریں اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ کاندھے پر قدم ہونا اس کی بنیاد معراج کی رات کاندھا رکھنا اس کا ثبوت قسم فتاوی رضویہ کے اندر ہے اور پھر یہ کہ پیدائش سے پہلے یہ بتا دیا گیا کہ تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اس کے کاندھے پر میرے پاؤں کا نشان ہوگا والی بغداد کے کاندھے پر نشان تھا انشاءاللہ
پھر یار زندہ صحبت باقی.